الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. جمعۃ المبارکہ بابرکت دن ہے آج. شوال مہینے کی 26 تاریخ 1441 ہجری اور عیسوی سن 19 جون 2020. بزرگوں کے واقعات کے سلسلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حیات طیبہ کے مختلف کچھ واقعات آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں. میں نے آپ کی سیرت کی تمام کتابوں میں یہ واقعات مل جائیں گے. میں نے المختار من مناقب الاخیار، حلیۃ الاولیاء، سچی حکایات سے آپ کی خدمت میں پڑھ کر سنائے ہیں. کچھ جو مجھے کتابوں میں پڑھے ہوئے ہیں، یاد ہیں، کتاب کا نام یاد نہیں رہا، وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے صحابی تھے جو حضور کے مزاج کو بالکل سمجھتے تھے. حضور کے اقوال، حضور کی جو حالات جو ہوتے تھے وہ بالکل سمجھ کر فیصلے کیا کرتے تھے. اس کی بہت سی مثالیں کتابوں میں ہیں. میں نے ایک مثال پیش بھی کی تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار عطا فرمایا، اس پر آپ رونے لگے تھے. ثابت قدم رہے، سب کچھ سمجھنے کے بعد ثابت قدم رہتے تھے بالکل. یعنی چاہے کتنا بھی حالات، کتنے بھی ہوش ربا کیوں نہ ہو، کتنے بھی ہوش اڑانے والے کیوں نہ ہوں، آپ ثابت قدم رہے اسلام پر. یہی حال اس وقت ہوا جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دار فانی سے کوچ فرمایا. آپ ظاہری وصال آپ نے فرمایا. صحابہ اکرام کا حال یہ تھا کہ کسی کے کچھ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو تلوار نکل گئے تھے کہ اگر کوئی بولے گا حضور کا انتقال ہو گیا تو میں اس کا سر کاٹ دوں گا. ابھی منافقین زندہ، یہ آپ کے اقوال ہیں. یہ اس حال میں بھی آپ یہ کہتے تھے ابھی منافقین زندہ ہیں، ابھی وہ حضور آئیں گے سب کا سر کاٹیں گے، اس کے بعد ہی کچھ ہوگا. ابھی تو منافقین زندہ ہیں. یہ صحابہ ہیں. یہ دیکھیے اس صحابی کا یعنی اس قدر منافقین سے غلظت، شدت کرنے پر تیار ہے کہ منافقین کو تو مارو، کاٹو. اس صحابیوں کا، حضرت عمر فاروق کا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عمل ہے. آج یہ ہم کو سکھانے آتے ہیں کہ سب مل کر رہو، سب مل کر رہو، سب کلمے کے نام پر ایک ہو جاؤ. حضرت عمر کو نہیں پتا تھا کلمے کے نام پر ایک ہونا. بہت بات پھر کہیں کی کہیں چلی جائے گی، آڈیو طویل ہو جائے گا. یعنی بس ایک بتا رہا ہوں کہ صحابہ کا عقیدہ کیا تھا، ہمارا عقیدہ کیا ہے. اسے دیکھیں، ملا کر دیکھیں، جوڑیں تو یہی پتہ چلے گا کہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کا عقیدہ تھا. الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہی بالکل صحیح راستے پر صحابہ کے دامن کو پکڑ کر حضور کی قدموں سے لپٹ کر چلی جا رہی ہے. الحمدللہ. یعنی یہاں پر یہ کہنے کا مطلب ہے کہ بڑا ہی سب ہوش نہیں کسی کو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسی دن اپنے جو آپ کے اہل و عیال، جو دوسری آپ کی مطلب انہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو والدہ ہیں وہ نہیں، دوسری آپ کی جو فیملی تھی اس طرف مدینہ منورہ سے کچھ دوری پر گھر تھا. آپ وہاں اسی دن گئے تھے، حالانکہ ساتھ میں ہی رہتے تھے. سرکار کتاب میں نے آپ کو سنایا بھی کہ 17 نمازیں آپ نے پڑھائی ہیں، امامت کی ہیں. پھر اس دن گئے ہوئے تھے، مسجد میں موجود نہیں تھے. آپ کو خبر ملی کہ سرکار وصال فرما گئے. آپ فوراً واپس آئے. پورا ابتری کا عالم ہے، صحابہ ایک دم پریشان حال. حضرت عمر مسجد میں چلا رہے ہیں، یعنی
خاموش رہو, کوئی کچھ نہیں بولے گا, حضور جا نہیں سکتے. انہیں ایسے بالکل دیوانہ وار سب کیا. آپ نے سب طرف دیکھا, کسی سے کچھ نہیں کہا, سیدھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ اقدس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں داخل ہو گئے. کیوں وہ بیٹی تھی, وہاں پردہ وقت کیا سوال ہی نہیں اٹھتا. تو سیدھا حجرے میں داخل ہوئے, سرکار کے بدن مبارک کو دیکھا, آپ کے ماتھے پر بوسہ دیا. سمجھ گئے کہ یہ صدمہ جو ہے یہ اللہ نے ہمارا یہ امتحان لے لیا ہے, اور اب جو ہے اسلام کو سنبھالنا ہے. اب بہت بڑا کام یہ نہیں, یہ جو ہوا ہے یہ کام سرکار نے جو پردہ فرمایا بہت ایسا ہو گیا تھا کہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اگر ڈگمگا جاتے تو پھر تو جس حال میں اسلام آج ہے, یعنی کہ انہی عقائد, انہی اعمال, انہی بنیادوں پر وہ نہیں رہ پاتا. اس کے اب میں مثالیں پیش کروں گا. یہاں بھی آپ نے وہی کیا, بالکل ثابت قدمی کے ساتھ مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کو جمع کر کے یہی کہے جا رہے تھے کہ حضور انتقال نہیں کر سکتے. آپ نے حضرت عمر سے فرمایا عمر بیٹھ جاؤ, وہ نہیں مانے. حضرت عمر جلا لی, بالکل نہیں. آپ نے پھر کہا عمر بیٹھ جاؤ, نہیں میں نہیں بیٹھوں. وہ اپنا ہی بولے جا. آپ نے دیکھا کہ نہیں مان رہے تو اب آپ خود کھڑے ہی تھے مطلب, اور اب آپ نے خطبہ شروع کیا اور آپ نے قرآن پاک کی وہ آیت تلاوت فرمائی جس میں اللہ عز و جل نے یہ ذکر فرمایا ہے, وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. اس کا آیت کا ترجمہ اس طریقے سے ہے, خلاصہ اس طریقے سے کہ میرے یہ جو محمد جو ہیں, میرے محبوب جو ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ رسول ہیں, اللہ کے رسول ہیں. ان سے پہلے بھی کئی رسول آئے, بہت سے رسول آئے, بہت سے نبی آئے. اگر ان کا انتقال ہو جائے, یہ الفاظ ہیں قرآن پاک کے, افئن مات او قتل, اگر ان کا انتقال ہو جائے یا ان کو شہید کر دیا جائے تو کیا تم سب اللہ کے دین سے, اللہ کے اسلام سے, اللہ کے مذہب سے, اللہ کی راہ سے ہٹ جاؤ گے, اللہ کے دین سے منہ پھیر لو گے؟ یہ بالکل یہ جھنجھوڑنے والی آیت تھی کہ صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس دنیا سے ضرور جائیں گے, یہ قرآن پاک میں موجود ہے, آپ کا انتقال ہوگا. اور اگر انتقال ہوا تو قرآن پاک تم سے یہی کہہ رہا ہے, کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ جس دین کے لیے محمد نے محنت کی ہے, تم نے ان کا ساتھ دیا ہے, اس دین سے پھر جاؤ گے؟ آپ نے آیت وہاں تلاوت کی اور فرمایا کہ جو اس آیت کو سمجھ رہے ہیں وہ سمجھ لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے. حضرت عمر خود کہتے ہیں, تمام صحابہ بھی کہتے ہیں کہ جب آپ نے یہ آیت پڑھی تو ہمارے ذہن ایسے جیسے کسی نے جگا دیا, ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا, جیسے نیند سے جیسے کسی نے جگا دیا, جیسے ہم یہ آیت بھول ہی چکے تھے. ہم یہ آیت ہمیں جیسے یاد ہی نہیں آ رہی تھی, پردہ پڑا ہوا تھا, آپ نے آیت پڑھ کے تمام پردوں کو اٹھا دیا اور بتا دیا کہ یہ حقیقت ہو چکی ہے, یہ حقیقت حضور پر آ چکی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ فرما لیا ہے. اب صحابہ کو یقین ہو گیا کہ نہیں, اب تو کوئی واقعی یہ قرآن پاک کی آیت جو ہے اس سے ثابت ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں چھوڑ کر ظاہری طور پر اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں. تو اب پھر وہی کوہرام سمجھ گیا, ہر طرف سے دیوانہ وار سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانے ٹوٹ پڑے.
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کے باہر سرکار کے دیدار کے لیے سارے کے سارے جمع ہو گئے. یہاں پر یہ میں نے حدیث پاک اس لیے پیش کی ہے کہ یہاں پر اتنے مشکل وقت میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پایہ استقامت ڈگمگایا نہیں. تمام صحابہ جو تھے، تمام صحابہ بالکل پریشان حال پر سب سے زیادہ محبت کرنے والے، تمام نبیوں کے بعد انسانوں میں سب سے افضل ترین مقام رکھنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس پریشان، اس مشکل وقت میں بھی ثابت قدم رہے، بالکل ہوش میں رہے، اور آپ نے اس حقیقت کو قبول فرمایا، صحابہ کو جگایا، گویا کہ جگا دیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے دور ہو چکے ہیں. تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یعنی کہ سوچ کے بارے میں کہ آپ ڈگمگاتے ہیں، کتنے بھی برے واقعات، کتنے بھی برے حالات آئے، آپ ہلے نہیں، آپ کے پائے استقامت میں کوئی لغزش نہیں آئی، بالکل قائم رہے. اس کے بعد پھر صحابہ نے اس پر بھی کافی اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یعنی کہ جسد مبارک وہاں تھا اور یہ صحابہ آپس میں خلافت کے لیے لڑ رہے تھے. معاذ اللہ رب العالمین، معاذ اللہ رب العالمین. وہ ایک ضروری مسئلہ تھا اور حضور کا جسد اطہر پڑا نہیں تھا، وہاں پر نماز جنازہ ہو رہی تھی. سرکار کی نماز جنازہ کے بارے میں علماء یہی لکھتے ہیں کہ نماز جنازہ جس طریقے سے عام طور پر ہوتی ہے کہ دعا کی جاتی ہے میت کے لیے اور درود پاک پڑھا جاتا ہے، تو ایسی نماز جنازہ نہیں ہوئی. بس یہ تھا کہ صحابہ گروپ بنا بنا کر حجر اقدس میں جاتے، سرکار کے سامنے مواجہ اقدس کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ سے دعائیں کرتے، حضور پر درود پڑھ کے باہر نکلتے جاتے. سرکار کو دعاؤں کی کیا حاجت، سرکار کی مغفرت کی کیا دعا کرے کوئی؟ حضور کے صدقے میں تو ساری امت کی مغفرت ہوگی انشاءاللہ. اللہم اغفر لحینا میتنا پڑھتے ہیں نا، تو وہاں کیا پڑھنا ہے؟ اللہم اغفر لحینا. سرکار کے لیے کوئی مغفرت کی دعا کرے گا؟ حضور کی مغفرت معاذ اللہ رب العالمین. تو علماء نے یہی فرمایا ہے کہ یہ اس طریقے سے نماز جنازہ ہوئی کہ صرف جا کر درود وغیرہ پڑھ کر حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کر کے گروپ بنا بنا کر جاتے اور باہر آتے. تو یہ نماز جنازہ جو تھا وہ اس طریقے سے معاملات چل رہے تھے. اور یہاں پر یہ خلیفہ کا ہونا بھی ضروری کہ خلیفہ کے بغیر مطلب انہیں معاملات ہو نہیں سکتے. اور پھر سب کے اتفاق سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت راشدہ کے پہلے خلیفہ مقرر کیے گئے. بڑی اس میں تفصیل ہے، باقاعدہ ووٹنگ ہوئی، یعنی جو کچھ بڑے جو صحابہ تھے وہ سب شامل ہوئے اور سب کے اتفاق کے رائے سے تمام بڑے، اس میں حضرت مولا علی بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے خلافت پر راضی ہوئے. اور آپ جو ہے خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، خلیفہ اول بنائے گئے. تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی خلافت کے سنہرے کچھ واقعات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ ابھی تو کچھ وقت ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ اور بھی کچھ باتیں سنیں گے. اللہ عز و جل ہمیں اپنے پیاروں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کے عمل کا ذرہ ہمیں عطا فرما دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.